السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، صدام بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، اگر نماز میں نیت کرنا بھول گیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت کے بڑے دو مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عبادات کو عادت سے ممتاز کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی ایسے بھی محض طبعی خواہش کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کھڑے ہونے میں نماز کی نیت شامل ہو جائے تو وہ کھڑا ہونا ثواب بن جاتا ہے۔ دوسری نیت کا مقصد ہوتا ہے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا۔ مثال کے طور پر ظہر میں بھی 4 رکعت ہیں اور عصر میں بھی 4 رکعت فرض ہیں، دونوں کی ادائیگی کا طریقہ بھی ایک ہے، لیکن اگر پڑھتے وقت نیت کر لی جائے تو اب یہ بات ممتاز ہو جاتی ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز نہیں ہے۔ اور الفاظ سے نیت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا دل بھی پوری طور پر مستحضر ہو جائے، لیکن زبان سے نیت کرنا یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے۔ آدمی اگر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، مسجد کا سامان گھر لا کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا سارا سامان یہ مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے۔ مسجد کے علاوہ دوسرے کسی مقصد میں استعمال کرنا یا اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا مسجد سے باہر لا کر یہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے آپ نے متولی سے اجازت لے لی ہو۔ مسجد میں رہتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا مقصد عبادات کی انجام دہی ہو۔ مولانا عمر والک گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، البتہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی سے گالی کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے، لیکن اگر وضو نہیں کی اور پچھلی وضو سے ہی اس نے نماز بھی پڑھ لی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی تو اسے نماز کا اور تلاوت کا ثواب ملے گا۔ مولانا شعیب عالیاوی صاحب معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ ضاد کو دال پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ضاد اور دال یہ دونوں مستقل لفظ ہیں، اسی لیے ان کا مخرج بھی الگ ہونا طے ہے، لہذا ضاد کو دال پڑھنا اسی طرح ضا پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آدمی بالقصد اور جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو بسا اوقات نماز کے فاسد ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ عبد المتین کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ٹائپنگ کرتے وقت السلام علیکم کی جگہ AS لکھ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ احادیث میں سلام کے الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حدیث کے مکمل الفاظ ہیں، لیکن اگر مکمل الفاظ کے بجائے السلام علیکم سے بھی سلام کیا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اور اس پر فضیلت اور ثواب بھی ملے گا، لیکن السلام علیکم کی جگہ صرف AS لکھنا یہ سلام کی علامت تو بن سکتا ہے، لیکن AS لکھنے سے سلام کی سنت اور اس پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس طرح کی بات عوام کے درمیان مشہور ہے کہ جمعرات کے دن روحیں گھروں پر لوٹ کر آتی ہیں اور گھر والوں سے ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل باتیں ہیں، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محمد افتخار سوال کرتے ہیں، ایک شخص کا دوسرے پر قرضہ ہے، خود کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی شخص نے اپنے پیسے کسی کو قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں، اگر وہ قرض کی رقم تنہا یا جس آدمی نے قرض دیا ہے اس کے پاس کچھ اور مال بھی ہو، پیسے ہوں، دونوں مل کر اس قدر ہو جائیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو جائیں۔ آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 25,000 اور 25,500 کے درمیان ہے۔ اگر اتنی قیمت ہو جاتی ہے تو اب اس آدمی پر قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ اسے قرض واپس ملنے کی امید بھی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے
اور نہ ضرورت سے زائد سامان ہے کہ اس کو بیچ کر وہ قربانی کر سکے۔ اسی طرح جس آدمی کو قرض دیا ہوا ہے اس آدمی سے قربانی کے دنوں میں اتنی رقم بھی واپس ملنے کی امید نہیں ہے اور وہ اتنی رقم بھی دینے پر راضی نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنی قربانی کر سکے، تو اب اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مولانا نعیم صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھنا کیسا ہے؟ پرندے کو پالنے کی غرض سے پنجرے میں قید کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ احادیث میں ایک روایت موجود ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو ان کے بھائی ابو عمیر سے پوچھتے۔ ابو عمیر نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، یہ سوال آپ کیا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر آپ کی چڑیا کا کیا ہوا؟ وہ اس چڑیا کے ذریعے سے کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس چڑیا اور نغیر نامی پرندہ پالنے پر کبھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پنجروں میں بھی قید کر کے پرندوں کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن چند شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ نمبر 1، پرندوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، وقت پر ان کے دانے پانے کا انتظام کیا جائے، اور اگر کبھی وہ پرندے بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج معالجے کی کوشش کی جائے۔ کیف خان سہرسہ سے معلوم کرتے ہیں قربانی کی دعا کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دی جائے، اور اس کے بعد یعنی پھیرنے کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر اللہ خان کا سوال ہے قربانی کے تینوں دنوں میں قربانی کرنے کا ثواب ایک جیسا ہے یا پہلے دن زیادہ ثواب ہے؟ جی ہاں، قربانی کے تینوں دنوں میں پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، پھر 11ویں ذی الحجہ کو، پھر 12ویں ذی الحجہ کو۔ ایک صاحب کا سوال ہے حرام مال سے کیا ہوا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ حج اسلام کا انتہائی عظیم الشان رکن ہے، اس کی ادائیگی کے لیے آدمی حلال رزق کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی آدمی مال حرام سے حج کرتا ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مال حرام سے حج کرتے ہوئے لبیک کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تمہاری یہ حاضری قبول نہیں ہے اور تمہارا یہاں آنا یہ نامبارک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام مال سے حج کر لیتا ہے تو اس کا فریضہ یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس حج پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ مولانا اکرام مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ کافی مقروض تھا، اس کی وراثت بھی قرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے اور اولاد بھی قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ و سود کی رقم سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کا ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس پر دوسرے لوگوں کا قرضہ ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو جائیداد اور جو ملکیت وہ چھوڑ کر مرا ہے وہ جائیداد تمام تر لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، تو اب وارثین پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کا قرضہ چکا دیں۔ اگر یہ وارثین قرض ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ملکیت اور جو جائیداد وہ چھوڑ کر مرا ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے یا بالکل چھوڑ کر نہیں مرا ہے۔ اگر چھوڑ کر مرا ہے تو تمام تر قرض خواہوں کو ان کے قرض کے تناسب سے قرضہ ادا کیا جائے گا، یعنی سب لوگوں کا جو کچھ قرضہ ہے ان کا پرسنٹیج نکالا جائے گا اور اسی پرسنٹیج کے حساب سے تمام تر قرض خواہوں کا قرضہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا صرف ایک ہی قرض والے کو اس کی جائیداد میں سے سارا قرض دے دیا جائے اور اس آدمی کی دنیا میں رہتے ہوئے
یہ نیت تھی کہ میں لوگوں کا قرضہ ادا کروں گا اور اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان لوگوں کا قرضہ ادا کر دیں گے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کر دیں گے۔ نیز اگر یہ آدمی کچھ بھی چھوڑ کر نہیں مرا ہے تو اب یا کچھ چھوڑ کر مرا تھا اس کے بعد بھی لوگوں کا قرضہ رہ گیا ہے، تو بقیہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس آدمی کو زکوٰۃ یا سود کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی شرط ہے تملیک، مالک بنانا، وہ مرحوم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سامعین، اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔